نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی سورہ یونس: یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی ان آیات میں ارشاد فرمایا ہے: اے لوگو، تمہاری طرف ایک ایسی چیز نازل کی گئی ہے جس میں نصیحت ہے، جو سینوں میں روگ ہیں ان کے لیے شفا ہے، اور رحمت و ہدایت ہے ایمان والوں کے لیے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دیجئے کہ لوگوں کو اللہ کے اس فضل اور رحمت پر خوشیاں منانی چاہیے، یہ اس سے بدرجہ بہتر ہے جو تم لوگ جمع کرتے ہو۔ سامعین کرام، قرآن مجید اتنی بڑی نصیحت، اتنی بڑی شفا، اتنی بڑی ہدایت، اتنی بڑی رحمت اور اتنا بڑا اللہ کا انعام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر خوشیاں منانے کا حکم دیا ہے۔ اس کے برعکس اتنی بڑی نعمت کے ساتھ ہمارا کیا سلوک ہے؟ ہم قرآن مجید کو محض ایک کتاب ثواب سمجھتے ہیں۔ ہر کتاب کا ایک عنوان ہوا کرتا ہے، قرآن مجید کا بھی ایک عنوان ہے۔ قرآن مجید کا عنوان ثواب نہیں ہے۔ اس کو پڑھنے سے ثواب ملتا ضرور ہے، لیکن اس کتاب کا عنوان کتاب ہدایت ہے۔ یہ لوگوں کی رہنمائی کے لیے نازل کی گئی ہے۔ یہ کلام اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے لیے رہبر بنا کر نازل کیا ہے۔ قرآن مجید کو نہ سمجھنے کے کیا نقصانات ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا: اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر۔ جو کتاب وحی کے ذریعے آپ پر نازل کی گئی ہے اس کی تلاوت کرے اور نماز کو قائم کرے۔ نماز برے اور بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے۔ بے شک اللہ کا ذکر بڑی چیز ہے، یعنی کہ اللہ کا ذکر، نماز اتنی بڑی چیز ہے کہ یہ انسان کو برے اور بے حیائی کے کاموں سے روک دیتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے ہی لوگ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، لیکن وہ برے کام بھی کرتے ہیں اور بے حیائی کے کام بھی کرتے ہیں۔ یہ آیت اس طرف اشارہ کر رہی ہے کہ قرآن اور نماز یہ لازم ملزوم ہے۔ ہم دن میں 5 مرتبہ اللہ کے حضور کھڑے ہوتے ہیں اور قیام کی حالت میں قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں۔ نماز میں قرآن مجید کو کیوں لازم قرار دیا گیا ہے؟ کہ اللہ کا بندہ اپنی تمام تر مصروفیات ترک کر کے اللہ کے حضور کھڑا ہو اور دن میں 5 مرتبہ اس عظیم کلام کو پڑھے اور اس میں جو ہدایات اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کی ہیں ان ہدایات سے رہنمائی حاصل کرے اور اپنا بھولا ہوا درس یاد کرے، 5 مرتبہ اپنے سبق کو دہرائے۔ لیکن ہماری نمازیں، کیونکہ ہم قرآن کو سمجھتے نہیں ہیں، قرآن کی زبان ہمیں نہیں آتی، تو ہماری نمازیں ایک ایکسرسائز بن کے رہ گئی ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ قرآن مجید کو ثواب کے درجے سے گزار کر کتاب ہدایت سمجھا جائے، اسے سمجھا جائے اور اسے ہدایت حاصل کی جائے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم وَاجْعَلْهُ لِي إِمَامًا وَنُورًا وَهُدًى وَرَحْمَةً۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔